ایک سوال میرے پاس بڑا انٹرسٹنگ آیا مفتی صاحب، میں آپ کے کھاتے میں یہ بھیجو. سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات ہیں. ہماری ایک بہن نے ہمیں ایک سوال بھیجا، کہتی ہیں کہ میں چونکہ وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں ویسٹرن کلچر میں، اور وہاں پہ جس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے وہ ذرا مشکل ہے، خاص طور سے بچیوں کو ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو چھوٹی سی عمر سے ان کو سمجھانا شروع کر دیا جاتا ہے. تو 11 سال کی بچی ہے جس کو ان کی والدہ جو ہیں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ آپ نے کسی مسلمان سے شادی کرنی ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں اتنے پاکستانی، 11 سال کی بچی یہ بات کر رہی ہے، تو اس نے کہا یہاں پاکستانی تو اتنے ہیں نہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر کوئی ٹرکش ہو، لیبنیز ہو، کوئی بھی مسلم ہو تو آپ ان سے بھی شادی کر سکتی ہیں اگر مسلمان ہے تو یہ بات بچی نے کہا ٹھیک ہے. کہتی لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر مسلمان لڑکا وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے تو مسلمان لڑکی کیوں اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں سوال اہم ہیں اور ریلیونٹ ہے ایک دوسرے سے. جی دیکھیے، بنیادی طور پر ہم شادی کو ایک بندھن تو سمجھتے ہیں لیکن عبادت سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں. النکاح من سنتی. اور پھر آپ نے وفی روایت فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے اگر شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: اس کے مال کو، اس کے حسن و جمال کو، اس کے خاندان کو، اور اس کی دینداری. تو فرمایا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری والے ایلیمنٹ کو تم ترجیح دو. اب بنیادی طور پر دیکھیں، ایک مسلمان جب شادی کرتا ہے تو اگر وہ لڑکی بیمار ہوتی ہے تو وہ اس سے شادی نہیں کرتا ہے. جس طرح جسمانی بیماری میں ہم آن دی سیف سائڈ رہتے ہیں تو عقیدے کی اور روحانی بیماری میں ہم بہت زیادہ احتیاط کریں. اکابر نے جو لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی، اس میں آپ اہل کتاب، اور اس کی طرف بھی میں آ رہا ہوں، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے یا اس کے عقیدے میں مثال کے طور پہ بدع کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ کہ خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یا اس کے عقیدے میں ہے کہ جبرائیل امین سے وہی پہنچانے میں کہیں پر غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، یا اگر وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور کسی صحابی کی قطعی صحابیت ہونے کے بعد صحابیت کا انکار کرتا ہے، یا وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی جو قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسی صورتوں میں ظاہر ہے اس کا عقیدہ اور ایمان خطرے میں ہے. تو ہم اس سنت عمل کو، اور پھر آگے چل کر اس سے جو خرابیاں ہوگی اس سے بھی بچنے کے لیے ہم یہاں پر احتیاط کریں. اچھا، اسی طرح حاشیہ ابن عابدین میں بھی یہ بات ہے، اور تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاطئ خیر الانام، اس میں بھی ان مسائل کی طرف اشارہ ہے. اہل کتاب میں 2 صورت ہے. ایک وہ جو حقیقی اہل کتاب ہو، جو عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان لاتا ہو اور اس کی تعلیمات کا منکر نہ ہو، تو اس اہل کتاب سے اگر مسلمان شادی کرتا ہے اور مرد ہے تو ظاہر ہے کہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، سپیریئر مرد رہتا ہے تو عورت اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتی. لیکن عورت اگر ایسی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور مرد جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. تو اسی لیے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اہل کتاب سے شادی نہ کرے، وہ اس کو اپنی طرف موٹیویٹ اور متوجہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک رسک اور خطرہ ہے جس سے بچنے کے لیے یہ عمل کیا جائے. اور جیسے کفو کی انہوں نے بات کی، تو اصل کفو تو ایمان اور عقیدے کا ہے. عمر کا، خاندان کا، مال کا، ایجوکیشن کا، یہ سارے ڈسکریمنیشن ہم نے بعد میں دیکھنے. فرسٹ وی ول ہیو ٹو give priority on this کہ ہم نے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھ کر اپنی نسل نو کی حفاظت کرنی. واہ 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 سبحان بھائی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، ساری زندگی ماں بولتی رہتی ہے بچے کو سگریٹ چھوڑ دے، سگریٹ چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا. لڑکی ایک دفعہ کہتی ہے جانو سگریٹ نہیں پینا، لڑکا چھوڑ دیتا ہے. تو آج کے زمانے میں لڑکیاں ذرا الگ طرف آ گئی ہیں اور لڑکیاں ذرا مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. ہم چونکہ پشتو اسپیکنگ ہے، ہم اپنے خاندان کو دیکھ کے